السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے طہارت کا باب شروع کیا تھا۔ اب ہم ان پانیوں کا ذکر کریں گے جن سے پاکیزگی حاصل کرنا، جن سے طہارت حاصل کرنا یا پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ تو یاد رکھیں وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، اس سے مراد بارش کا پانی ہے۔ نمبر 2 سمندر کا پانی۔ نمبر 3 دریا کا پانی۔ نمبر 4 کنویں کا پانی، اور نمبر 5 برف سے پگھلا ہوا پانی۔ نمبر 6 اولوں سے پگھلا ہوا پانی، اور نمبر 7 چشمے کا پانی، یعنی جو پہاڑ سے یا زمین سے باہر ابل کے نکلتا ہے۔ اب یہاں پہ بارش کے پانی کے پاک ہونے کا بیان، تو اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بارش کے زمانے میں نکلا۔ بصرے کے راستے اس وقت بڑے گندے ہو رہے تھے۔ آپ نے ایسے راستے پر نماز ادا کی، آپ نے ایسے راستے پہ ادا کی کہ جو بہت گندا تھا۔ میں نے آپ کی توجہ دلائی تو آپ نے فرمایا اسے آسمان کے پاک پانی نے پاک کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں، اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک اتارا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ یعنی جو آسمان سے پانی اترتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے، پانی بارش کا پانی ہوا، یعنی بارش ہوئی اور وہ گندگی وہاں سے بہہ گئی، تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا بلا شک و شبہ جائز ہے۔ دوسرا تھا، یہ تو پہلا تھا سمندر کا پانی، اب پہلا تو تھا آسمان سے بارش کا پانی، یعنی اب دوسرا دریا اور سمندر کا پانی۔ تو اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار پاک ہے، یعنی جو مچھلی ہوتی ہے پانی کے اندر مر جائے تو وہ بھی پاک ہے۔ کنویں کے پانی کے بارے میں دلیل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ کیا ہم بئر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض آلود کپڑے، کتوں کا گوشت اور دوسری بدبودار چیزیں ڈال دی جاتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد روات نے بجائے عبد بن رافع کے عبد الرحمن بن رافع روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کی یہ سند ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ کنووں کا جو پانی ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ باقی اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی تھیں تو وہ یہ تھا کہ اس کے پانی کا جو اوصاف تھا وہ بدلتا نہیں تھا، یعنی پانی کا جو اوصاف ہے وہ بدلتا نہیں ہے، وہ آگے جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ برف اور اولے کے پانی کے پاک ہونے کا بیان، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ دو دے مجھ کو میرے گناہوں کو ایسے برف اور پانی اور اولے سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پاک پانی سے دھو دے۔ تو اس حدیث میں برف اور اولوں کے پاک کا ہونے کا ذکر ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو برف پگھلتی ہے یا جو اولے پگھلتے ہیں تو اس کا پانی بھی پاک ہے۔ اب اس کے بعد یہ چیزیں تو آپ نے بیان سن لیں، اب اس کے بعد ہے طہارت اور نجاست کے لحاظ سے پانی کی 5 قسمیں ہیں، یعنی جن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، کپڑے دھونا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ان کے بیان۔ پہلا ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی پانی طاہر کا مطلب ہے پاک ہے، مطہر کا مطلب ہے پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ کا مطلب ہے
وہ مکروہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو، اس سے مراد مطلق پانی ہے۔ یعنی مطلق پانی سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم پانی کہتے ہیں۔ اب اگر اس میں جو ہے وہ گلاب کا پانی ہو جائے تو ہم اس کو عرق گلاب کہتے ہیں، اس کو پانی کہہ نہیں سکتے۔ تو جو مطلق ہوتا ہے پانی، اس کو ہم پانی ہی کہتے ہیں، عرق گلاب کو کوئی پانی نہیں کہے گا۔ اسی طرح گنے کا جو جوس ہوتا ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ گنے کا جوس کہتے ہیں، پانی نہیں کہتے۔ تو پتہ چلتا ہے وہ مطلق نہیں ہے، مطلق وہی ہوتا ہے جو پانی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے۔ یعنی ایسا پانی جو پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مگر اس کا استعمال مکروہ ہے۔ مثلاً وہ پانی جس میں سے بلی یا اس جیسے کسی اور جانور نے پی لیا ہو اور وہ پانی بھی قلیل ہو، یعنی 10 گز سے کم ہو، دا در دا، یعنی 10 گز جو ہے وہ اس سے کم پانی ہو۔ تو یہ دا در دا، یہ میں نے پچھلی بار اس کی تفصیل بتائی تھی، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کتنا گز بنتا ہے، کتنا میٹر بنتا ہے۔ تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، یعنی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایسا پانی جو پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہ ہو۔ اس سے مراد مستعمل پانی، ایسا پانی جسے حدث دور کرنے کے لیے یا حصول ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، جیسے باوضو ہونے کے باوجود وضو کی نیت سے وضو کرنا، اور جس پانی سے وضو کیا ہے وہ سارا بندہ بچا لے تو اس کو دوبارہ استعمال میں نہیں لا سکتے، پاکی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ پانی جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی جسم سے جدا ہوگا وہ مستعمل ہو جائے گا، اب اس پانی سے دوبارہ پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح درخت اور پھل کا پانی، یعنی درخت اور پھل کا پانی، درخت میں سے یا پھل میں سے جو نچڑتا ہے خود ہی وہ پانی، درخت اور پھل کا پانی اگرچہ پاک ہوتا ہے، یہ ہوتا پاک ہے لیکن غیر مطہر ہے، مگر اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، خواہ اسے کسی نے نچوڑا ہو یا نہ نچوڑا ہو، یا خود بخود جو ہے درخت یا پھل سے خود نکل آیا ہو، تو اس پانی سے وضو کرنا یا طہارت حاصل کرنا یا کپڑے دھونا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی جس کی اصلیت زائل ہو جائے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یعنی پانی کی جو اصل حالت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک پکانے سے، پانی کو بندہ بہت زیادہ پکائے تو اس کی اصل حالت ختم ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے یہ اس سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کسی دوسری چیز کے غلبے سے، یا اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری چیز مل گئی ہے، اب ہم اس کو دوسری چیز جب ملی ہے تو ہم اس کو پانی نہیں کہتے، کوئی اور چیز کہیں گے، تو اس وجہ سے بھی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غلبے کی صورتیں کہ پانی میں جب کوئی اور چیز مل جائے تو اس کا غلبہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ملنے والی چیز ٹھوس ہے یا مائع ہے، یعنی وہ ٹھوس ہے یا پانی کی طرح مائع ہے۔ تو ٹھوس چیز کے غلبے کا مفہوم، اگر پانی میں کوئی ٹھوس چیز مل جائے جیسے زعفران، پھل اور درختوں کے پتے وغیرہ، تو ان چیزوں کا غلبہ اس وقت شمار ہوگا، یعنی پانی پہ ان کا غلبہ اس وقت شمار ہوگا جب پانی کی رقت اور سیلان ختم ہو جائے۔ جب پانی کو بہایا جائے تو اس میں پتے اور پھل اتنے زیادہ ہوں کہ وہ پانی صحیح طرح نہ بہہ سکے، تو پتہ چلا یہ پانی بھی اب پاک نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم نے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پانی کے اوصاف، ٹھوس چیز کے ملنے سے خواہ پانی کے تمام اوصاف تبدیل ہو جائیں پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی جو ٹھوس پانی ہے اس کے تمام اوصاف بدل جائیں تو پھر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر مائع چیز کے 2 وصف ہوں تو اس کا ایک وصف پانی میں ظاہر ہونے سے پانی مغلوب سمجھا جائے گا، یعنی پانی غالب سمجھا جائے گا، بلکہ پانی مغلوب سمجھا جائے گا، دوسری چیز کو غالب سمجھا جائے گا۔ جیسے دودھ، اس کا رنگ اور مزہ ہوتا ہے، اس کی بو نہیں ہوتی، یعنی دودھ کے 2 وصف ہیں، اور جس بہنے والی چیز کے 3 وصف ہوں، اس کے 2 وصف اگر پانی میں ظاہر ہو جائیں تو غلبہ مانا جائے گا۔ جیسے سرکہ، اب اس کی بو بھی ہوتی ہے، مزہ بھی ہوتا ہے اور ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور جس بہنے والی چیز کا کوئی وصف نہ ہو جیسے استعمال کردہ پانی، کیونکہ اب اس کا کوئی وصف تو نہیں ہے، یا عرق گلاب وغیرہ جس کی خوشبو منقطع ہو گئی ہو، یعنی عرق گلاب کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، اس میں غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ مثلا عرق گلاب تھا، اب اس کی بو ختم ہو گئی ہے، سادہ پانی طرح بندے کو لگ رہا ہے، یا استعمال والا پانی ہے،
تو اب اس کا غلبے کا استعمال جو غلبے کا اعتبار ہوگا وہ وزن سے ہوگا۔ پس اگر مستعمل پانی کے 2 رطل مطلق پانی کے 1 رطل میں مل جائے تو وضو جائز نہیں ہے، یعنی جو استعمال والا پانی ہے وہ یا عرق غلاب والا پانی ہے وہ 1 کلو ہو، اور اس کے علاوہ جو پاک پانی ہے جسے مطلق پانی کہتے ہیں وہ آدھا کلو ہو، دونوں آپس میں مل جائیں تو پھر اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا اور طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس کی صورت میں وضو، غسل اور طہارت جائز ہوگا، یعنی مستعمل پانی آدھا کلو ہو اور جو پاک پانی ہے مطلق پانی وہ کلو ہو، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اس سے وضو کرنا، غسل کرنا اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ تو یہ 3 پانی کی 3 قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اب چوتھی قسم یعنی غیر طاہر اور غیر مطہر، یعنی جو پانی ناپاک ہے اور پاک کرنے والا نہیں ہے، وہ پانی ہے کہ اس میں نجاست حلول کر گئی ہو، یعنی اس میں نجاست مل چکی ہو اور یہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو اور قلیل ہو، اور قلیل پانی وہ ہوتا ہے جو در دہ سے کم ہو، پس قلیل پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ ناپاکی کا اثر اس میں ظاہر نہ بھی ہو، یعنی اگر پانی قلیل ہے، ناپاکی کا اثر اس میں نہیں بھی دکھ رہا، تب بھی وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہوگا، یا پانی جاری ہو اور اس میں ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا ہو اور اس اثر سے مراد مزہ، رنگ، بو ہے، تو اس پانی میں جب کوئی 2 وصف ظاہر ہو جائیں گے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا بہت بڑا پانی ہے یا اوپر ٹینکی لگی ہوئی ہے، اب اس پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں، اس کا رنگ بھی ہے، مزہ بھی ہے، بو بھی ہے، ان میں سے 3 وصفوں میں سے 1 وصف 2 وصف بدل گئے، مثلا پانی نے جو ہے وہ بو چھوڑ دی ہے یا اس کا ذائقہ بدل گیا ہے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، یا اس کا مزہ بدل گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر 1 وصف تبدیل ہو گیا ہے تو اس سے وضو کرنا اور اس سے پاکی حاصل کرنا یا کپڑے دھونا یہ جائز ہوگا۔ جس طرح کہ میں جہاں پڑھتا رہا ہوں بیرا شریف میں، تو وہاں پہ پانی ایسا ہے کہ سارا نمکین پانی ہے، یعنی اس کا 1 وصف جو ہے وہ پہلے سے تبدیل شدہ ہے، تو وہ پانی بالکل نمکین ہے، بندہ پی نہیں سکتا، پینے کے لیے علیحدہ جو ہے وہ کہیں سے لاتے ہیں، فلٹر وغیرہ سے لاتے ہیں، تو وہ پانی ہے ہی نمکین، اس کا 1 وصف جو ہے وہ تبدیل ہے، لیکن باقی 2 وصف اس کے ٹھیک ہیں، اس وجہ سے اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ تو اس وجہ سے وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا، لیکن چہرے دھونے سے پہلے جو 3 سنتیں ہیں، مثلا ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ اس وجہ سے ہیں، حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کا رنگ نظر آ جاتا ہے، ناک میں ڈالتے ہیں تو اس کی جو بو ہے وہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، منہ میں ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو اس کے ذائقہ پتہ چل جاتا ہے، یہ تینوں اوصاف کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہے، تو پھر اس سے بعد جو ہے وہ پہلا فرض چہرہ دھوتا ہے، تو اس سے اس کا وضو درست ہو جاتا ہے۔ اب پانچواں وہ پانی ہے کہ جو مشکوک ہے۔ مشکوک وہ پانی کہلاتا ہے کہ جس میں گدے یا خچر نے پی لیا ہو، گدے یا خچر نے پی لیا ہو تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں بناتی مگر وہ چیز جو پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ پر غالب ہو جائے۔ تو یہ 3 پانی کے اوصاف اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں جو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ تو آج کے لیے یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پانی کے نجس یا جھوٹے ہونے کا جو ہے وہ تفصیلاً بیان ہوگا۔ اس میں سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔